السلام علیکم، اور میں ہوں عبدالخالق خٹک، اور آپ لوگ میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج انفارمیٹس دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہائی سی 1000 کی بات کریں گے کہ یہ ایک سازش ہم کب استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے استعمال کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کون کون سے مریض اس کو نہیں استعمال کر سکتے، اور دن میں آپ لوگ ہائی سی 1000 جو سازش ہے 1000، تو آپ لوگوں دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں وٹامن سی ہے، اور اس کے علاوہ کیلشیم ہے، اور کیلشیم بائی کاربونیٹ اس میں موجود ہے۔ ان تینوں کا اگر ہم بار بار ذکر کریں گے یا ڈیٹیل سے ذکر کریں گے تو بہت زیادہ یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے۔ مختصراً سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وٹامن سی کی کمی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم وٹامن سی کی کمی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اس میں سکروی ایک بیماری ہے جس میں مریض کی مسوڑوں سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، تو وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات یہ مسوڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے نزلہ زکام کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں میں وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اکثر سردی کے موسم میں دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کو نزلہ کی اور زکام کی شکایت ہو سکتی ہے، تو اس میں زیادہ تر وٹامن سی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ لہٰذا ہائی سی 1000 میں چونکہ وٹامن سی ہے، جس کے استعمال سے آپ وٹامن سی کی کمی کو پوری کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو سکروی کی بیماری ہے، مسوڑے سے خون آتا ہے، آپ لوگ برش وغیرہ کرتے ہیں، تو برش وغیرہ کرنے سے آپ لوگوں کیونکہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، یا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، یا سکن کے مسئلے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہائی سی کا استعمال کریں، اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اس میں چونکہ کیلشیم بھی موجود ہے، جس کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ہڈیوں میں درد کی وجہ سے چل پھر بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس میں چونکہ آلریڈی کیلشیم موجود ہے، اس کو اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو اس میں کیلشیم کی کمی ہے وہ بھی پوری سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ کے ہڈیوں میں درد ہیں، ہڈی کمزور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اس کا استعمال کریں، اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہے۔ زیادہ تر یہ اسٹمک پر اثر کرتا ہے، اسٹمک اپسیٹ کرتا ہے، یعنی اسٹمک میں جلن ہوتی ہے، چیسٹ میں برننگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بد ہضمی کی شکایت ہو سکتی ہے، الٹیوں کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، سر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر جس طرح عام گولیاں ہوتی ہیں نا، ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح کیلشیم، اسی طرح ہائی سی 1000 بھی اگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہائی سی 1000 کے استعمال کی وجہ سے آپ لوگوں میں یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ دن میں کتنی دفعہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ دن میں صرف 1 سے لے کر 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا بلڈ پریشر کا اب آ جاتے ہیں کہ اس کو دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ 1 سے 2 سازشیں دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچے ہیں، مثال کی عمر 10 سال سے کم ہے، 5 سے زیادہ ہے، تو وہ آدھی سازشیں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کون کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال نہ کریں، یا جن کو کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر استعمال نہ کریں، یا ڈائبٹک پیشنٹ سم کیسز میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے کہ پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں، کیونکہ اس میں چونکہ کیلشیم موجود ہوتا ہے، اور کیلشیم کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گرد میں کیلشیم سے جو سٹون پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اس کا مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی ہائی سی 1000 کے متعلق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنے صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ شکریہ۔